کہ نہیں اس کی دعا کو قبول کر سکتے قیامت کے دن تک، اور ان کی دعا سے غافل۔ اور جس وقت جمع کیے جائیں گے لوگ تو ہوں گے یہ ان کے دشمن اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کے منکر۔ اور جب پڑھی جاتی ان پر آیتیں ہماری صاف صاف، کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں حق کے بارے میں جب آئے ان کے پاس کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، کھلا جائے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو گھڑا ہے؟ تو کہہ دے اگر میں نے گھڑا ہے پس نہیں مالک تم میرے لیے اللہ کی گرفت سے کسی چیز کی، وہ خوب جانتے ہیں بما ان چیزوں کو تفیدون فیہ جن میں تم مصروف اور مشغول ہوتے ہو۔ کافی اللہ کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ غفور الرحیم۔ تو کہہ دے نہیں ہوں میں بدعن نیا رسولوں میں سے نیا نہیں، اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا مجھ سے، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا تم سے، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں ہوں میں مگر نذیر مبین۔ کہہ دے بتاؤ تو اگر ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور تم اس کا انکار کرتے اور گواہی دیتا ہے گواہ بنی اسرائیل کا اس پر، پس وہ تو ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین، ظالم قوم۔ رب پہلی سورت کے آخر میں توحید تھی، رب السماوات رب الارض ولہ الکبریاء، اس میں بھی آگے توحید ہے اور شرک کا رد۔ نام اس کا احقاف، ابھی بقدر ضرورت بات آ رہی ہے انشاءاللہ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ہم نے آسمانوں زمینوں کو نہیں پیدا کیا جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مکتب ہے، اس میں تمہارے سفر عبادات ہیں، اعمال ہیں اور وقت مقرر۔ جو کافر ہیں اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا گیا اعراض کریں۔ آگے توجہ سے سنیں، تو ان سے کہے مشرکین سے ارأیتم اخبرونی، بتاؤ جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو، بتاؤ مجھے انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا یا آسمانوں میں ان کی شراکت؟ لاؤ نہ کوئی کتاب من قبل ھذا، قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب، یہ ہے نقلی حوالہ، او اشاراتن او علاماتن، یا کوئی نشانی علم کی اگر ہو سکے، یہ عقلی دلیل۔ امام راضی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں دلیلیں دو ہی قسم کی ہوتی ہے، ایک نقلی ایک عقلی۔ ہدایہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، اس ہدایہ میں صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی بڑے جامع معنی مختصر لفظوں میں مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر آگے اس مسئلے کی امام صاحب کی طرف سے دلیل، قرآن کی آیت ہو وہ، حدیث ہو وہ، اکابر کے حوالے ہوں، پھر آگے عقلی دلیل پہ، پھر دوسرے حضرات کو جواب آتے۔ تو عقلی دلیل لاؤ تم، نقلی دلیل لاؤ۔ نقلی دلیل یہ کہ کتاب اس سے پہلے کی اس میں یہ لکھا ہو کہ ہاں واقعی ہیں اللہ کے بغیر اور بھی، یا عقلی دلیل کہ جس سے عقل مطمئن ہو، بتاؤ اگر سچو تو ایسا کرو۔ فرما ان سے زیادہ بہکا ہوا کون ہے جو اللہ کے ورے پکارتا ہے، جو نہیں اس کی پکار کو قبول کر سکتے قیامت کے دن تک، وہ من دعائم غافلون، ان کی دعا سے غافل۔ جہاں بعض لوگوں کو مخالف، وہ اس آیت کریمہ کو اس پر پیش کرتے ہیں کہ یہ قبور والے جو ہیں موتا، وہ غافل ہے، وہ سنتے نہیں، لیکن پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ غیر متعلق ہے۔ کیوں؟ لفظ یہ ہے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ اب من دون اللہ من اس سے بدل ہے، اللہ کے ورے من لا یستجیب، تو من دون اللہ میں صرف مردے تو نہیں ہے نا، کیا زندوں کو من دون اللہ نہیں کہو گے؟ قریب والوں کو، بعید والوں کو، سب کو من دون اللہ نہیں کہو گے؟ آگے فرمایا کہ ان کی دعا سے غافل۔ یہیں تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری
وغیرہ وغیرہ میں یہاں ہے۔ ایک طبقہ تو یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ میں صرف اصنام ہیں، محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ اصنام لیتے ہیں، تو ان کا غافل ہونا تو بالکل ظاہر، اصنام کے لفظ اس میں موجود۔ آلوسی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں مظہری میں ہے نہ، من دون اللہ عام ہے۔ اس میں عزیر علیہ السلام بھی ہے، مسیح علیہ السلام بھی ہے، الملائکہ وہ بھی۔ غافل اس لیے کہ لبعد بعید دور ہیں، وہ دور سے کیا سنیں گے؟ کہتے اگر قریب بھی ہوں تو وہ اپنے شغل میں ہیں مشغولون، تو ظاہر بات ہے کہ قریب بھی ہو اپنے کام میں لگاؤ تو سنے گا کیا؟ تو یہ سب کے قریب تو نہیں ہے، تو من دون اللہ کا لفظ عام ہے، فرشتوں کو، عزیر علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو، سب کو شامل۔ اس لیے دعا سے غافل ہیں لبعد بعید، اگر بالفرض قریب بھی ہو تو تب بھی اس بات پر ہے کہ وہ توجہ ہو، ورنہ قریب پر بھی نہیں۔ تو الغرض اس سے اس مسئلے کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں اور عبادت کا انکار کریں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے۔ ان ظالموں پر جب اللہ کی صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں جب آیا یہ جادو ہے، گزر چکا ہے کہ قرآن پاک اثر کرتا تھا، معجزات ان کو آنکھوں سے نظر آتے تھے، وہ بھی حق تھا، وہ حق تھے، کہتے تھے جادو۔ فرمایا کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی نے گھڑا ہے قرآن کو؟ کہہ دے اگر میں نے گھڑا ہے تو تم میرے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کسی چیز کے مالک، جن باتوں میں تم تفیضون تشغلون، جن میں تم مشغول ہو مصروف ہو، میں وہ خوب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کافی گواہ میرے اور تمہارے، اللہ کی گواہی یہ قرآن اس نے نازل کیا، میری پاک دامن زندگی لبثت فیکم عمرا من قبل، تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شق القمر جیسے معجزات میرے ہاتھ پر صادر کیے اور معجزات رب نے دیے، رب کی گواہی۔ تو کہہ دے میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں، نبی تو سارے مجھ سے پہلے گزرے، میں تو خاتم النبیین ہوں، نئی نئی چیز ہو تو تعجب ہو، تو بدعا من الرسل میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا ما یفعل بی ولا بی۔ یہاں روح المعانی، کشاف، معالم التنزیل، ابن کثیر، ابو سعود، مظہری وغیرہ میں بڑی لمبی تفصیل۔ اس سلسلے میں میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، بات مزید مطلوب و باحوالۃ و ازالۃ الریب میں مبسوط۔ ما یفعل بی سے کیا مراد ہے، ولا بکم سے کیا مراد ہے؟ بعض سلف کے اقوال منقول ہیں، یہ کہ جو قیامت کو میرے ساتھ ہوگا میں خود اپنے سلسلے میں مصروف ہوں گا، مجھے اس کا پوچھنا۔ راضی آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا رد کیا، کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نجات کا یقین تھا نبوت کے پہلے دن۔ یہ کیسے کہا جائے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی؟ یہ فرمایا نبی کی شان کے لائق ہے، نجات کا، بخشش کا پہلے دن آپ کو یقین تھا۔ ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا ہوگا قیامت کو میں نہیں جانتا۔ تو بھی کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو قیامت سے متعلق مانو تو ما یفعل بھی کہ وہ جو تفصیلی زندگی ہے قیامت کی، اس تفصیلات کو میں نہیں جانتا، نفس نجات اور بخشش کا تو علم مجھے ہے، تفصیلات کا علم مجھے۔ تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی نہیں جانتا۔
تو اگر اس کو قیامت سے متعلق مانو تو معنی یہ ہوگا کہ جو ابد الآباد کی زندگی میں تفاصیل ہوں گی وہ اپنے متعلق بھی نہیں جانتا، تمہارے متعلق بھی۔ نفس نجات، نفس بخشش سے تعلق نہیں ہے وہ جانتا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ما یفعل بی فی الدنیا، دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں بیمار ہوں گا، زخمی ہوں گا، مجھے فتح ہوگی، کیا ہوگا یہ میں تفصیل نہیں جانتا، اور تمہیں کیا ہوگا، دنیا میں شکست کھاؤ گے، کس مصیبت میں مبتلا ہوگے، میں نہیں جانتا۔ اگر دنیا سے اس کا تعلق ہے تو پھر بالکل واضح، آخرت سے اس کا تعلق ہے تو یہ نہ کرنا مانا کہ مجھے بخشش اور نجات کا علم نہیں ہے، وہ ہے تفصیل سے میں مانوں۔ احمد رضا خان کی کتابیں ہیں، ان میں ایک نفی الفیع بھی ہے، اس میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی بخشش کا اور نجات کا علم نہ تھا جب تک کہ سورۃ الفتح میں لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ نازل ہوا، اس سے پہلے آپ کو بخشش اور نجات کا علم نہ تھا۔ ہم نے ازالت العیب میں بھی لکھا ہے، اور اظہار العیب میں تو بڑی بات ہم نے کی۔ ہم نے کہا کہ سورۃ الفتح نازل ہوئے ہجرت کے 6 سال، 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، 6 سال مدینہ طیبہ میں رہے، 13 اور 6 کتنے ہوئے، 19 سال۔ 19 سال بقول تمہارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مغفرت، بخشش اور نجات کا علم نہیں ہے۔ خان صاحب یہ آپ کی توہین نہیں کر رہے تو؟ اور کسی کا مجمل جملہ آپ لے لیتے ہیں اور چوراہے میں کھڑے ہو کر کے دعائی ڈالتے ہیں، لوگوں 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 توہین کر گیا، لوگوں 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 توہین کر گیا، چوراہے میں کھڑے ہو کر کے واویلا کر۔ خان صاحب ذرا خود تو سوچیں نا، احمد رضا خان صاحب اصل قندھاری تھے، وہ زد وہاں سے آئی، سمجھ آئی، قندھاری ہے مثلا۔ تو چوراہے میں کھڑے ہو کر کے دوسروں کے ایک لفظ پر، وہ مثلا حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شخص کا لفظ بولا، بریلوی کہتے ہیں دیکھو 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 یہ شخص کا لفظ بول کر کے توہین کر گیا، توہین کر گیا، گستاخ۔ حالانکہ بخاری جلسانی کتاب و توحید میں لا شخص اغیر من اللہ، شخص کا لفظ اللہ پر اطلاق۔ تو دوسروں کے جو مجمل لفظوں پر تم دعائی ڈالتے ہو، خان صاحب 19 سال تک پیغمبر کو اپنی نجات، بخشش اور مغفرت کا علم نہ ہو، یہ کس تعلیم کا نام ہے بتاؤ تو۔ ایک مولوی صاحب نے جو یہی ہیں کوشش کی، بڑے تڑپے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ فرمایا میں نہیں پیروی کرتا مگر ما یوحی الیہ وما انا الا نذیر۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں۔ تو کہہ دے، ارے تم بتاؤ تو، ان کانا کی ضمیر راجے بسوئے قرآن، اگر ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور تم اس کا انکار کرتے ہو اور گواہی دیتے گواہ بنی اسرائیل کا حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ مثل زائد اے علیہ، یہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا مثل زائد۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تم اس کے منکر ہو۔ بنی اسرائیل کا گواہ عبداللہ ابن السلام اس پر گواہی دیتا ہے، وہ تو ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ اب یہاں ان شرط ہے، جزا محلی۔ جزا کیا ہے؟ محلی فرماتے ہیں الستم ظالمین، کیا تم ظالم نہیں ہو؟
الستم ظالمین، یہ جزا ہے۔ کشاف والے کہتے ہیں فقط ظلم تم، بس تحقیق سے تم نے ظلم کیا ہے۔ قرینہ دونوں جزاؤں کا کیا ہے؟ اگلا حصہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو ان جو شرط ہے ان کا نا، اس کی جزا کیا ہے؟ اور کشاف والے کیا کہ اچھا، اور شاہد سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ ایک تفصیل مثل میں مثل زائد جلالین تک میں آپ کو جو بات میں یقین نہ ہونا میں کبھی پختہ لفظوں سے نہیں کہا، جو بات میں کہوں کہ ہے، الفاظ کا کوئی فرق ہو سکتا ہے، وہ انسان ہے، حوالہ نہیں غلط ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جس کا خود مجھے تردد ہوتا ہے کہہ دیتا ہوں مجھے یاد نہیں، یہ سب موجود ہے۔ دوسری تفسیر شاہدہ شاہد ان سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی روح المعانی وغیرہ میں یہ معنی یوں کرتے ہیں بتاؤ اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کرتے اور بنی اسرائیل کا شاہد موسیٰ علیہ السلام اس جیسی کتاب کی صداقت کی گواہیں جو تورات، وہ تو قبل از وقت ہی ایمان لائے اور تم تکبر کرتے ہو، تو مثل ہی سے تورات مراد، تو بنی اسرائیل کے شاہد سے شاہد اعظم موسیٰ ہے۔ پھر یہاں تفسیر اقانی وغیرہ میں وہ تورات کے حوالے پیش کیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن پاک کی حقانیت کے متعلق یہ بیانات۔ وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، اگر ہوتا یہ بہتر نہ سبقت لے جاتے ہم سے اس کی طرف، اور جس وقت انہوں نے ہدایت نہیں پائی اس کی تو بتاکید کہہ دیں گے ھذا افک قدیم، یہ جھوٹ ہے پرانا، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی رہنمائی کرنے والی رحمت، اور یہ کتاب مصدق ہے، لسان عربی ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے للمحسنین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، پھر ڈٹے رہے اس پر، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ اصحاب الجنہ خالدین فیہا، بدلہ ہوگا اس چیز کا جو کرتے ہیں۔ اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کرہن تکلیف میں، اور جنا اس کو کرہن تکلیف، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینوں، یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچا 40 سال کو، کہا ہے میرے رب او زینی، میری قسمت میں کر یہ کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، وہ جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر کی، اور اس کی توفیق دے اعمل صالحا، اچھے کام کروں جن کو تو پسند کرے، اور درست کر میرے لیے میری اولاد کو، بے شک میں نے رجوع کیا تیری طرف، وانی من المسلمین۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم قبول کرتے ان کے اچھے اعمال جو کیے اور تجاوز کرتے ان کی برائیوں سے، وہ ہے اصحاب الجنت میں، وعدہ سچا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا افل لکما، اف ہو تم دونوں کے لیے، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو یہ کہ میں نکالا جاؤں گا، اور تحقیق سے گزر چکی جماعتیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں یستغیثان اللہ، فریاد کرتے رہے اللہ کے پاس، اور بیٹے کو کہا ویلکا، خرابی تیرے لیے، ایمان لا، بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے۔ بس وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے۔ وہ لوگ ان پر لازم ہو چکی بات ان امتوں میں جو گزر چکی ان سے پہلے جن اور انسانوں کی، بے شک وہ تھے خاصے، اور ہر ایک کے لیے درجے جو انہوں نے عمل کیے، اور تاکہ پورا پورا دے ان کو رب ان کے اعمال، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں آگ پر، کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم، اڑا لی تم نے اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں، اور فائدہ اٹھایا تم نے ان کے ساتھ، فساد کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الخون، ذلت کا بدلہ، بسبب اس کی ذلت کا عذاب، بسبب اس کے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں بغیر حق کے،
اور بسبب اس کے جو تب سکون نافرمانی کرتے. ربط اوپر تھا فآمنا میں ایمان کا ذکر، وہ تو ایمان لایا اور تم ظالموں ایمان نہیں لاتے. اس ایمان کے سلسلے میں کافروں نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لا چکے تھے، لو کانا ہے، لو کانل ایمانو، کانا قسم کیا ہے؟ اگر ایمان بہتر ہوتا تو کافروں نے کہا نہ سبقت لے جاتے یہ ہم سے، ہمیں نہ سمجھ آیا اور ان کو سمجھ آ گیا. اور جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی ایمان کی تو کہیں گے کہ یہ قرآن کریم یہ افق قدیم. اس آیت کی تفسیر میں آپ تفسیر ابن کثیر دیکھ لینا اور حوالہ ضرور نوٹ کر لینا، آپ کو کام آئے گا. وقال الذین کفروا للذین لو کان خیرا، اس کی تفسیر لفظ میں کوئی کمی بیشی ہوگی. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ إِنْ مَا مِنْ خَصْلَةِ خَيْرٍ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا او کما قال. الفاظوں میں کوئی کمی بیشی ہوگی، مفہوم کی حوالہ ضرور نوٹ کر لینا. اما اہل سنت والجماعت یقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم بدعۃ لأنہ لو کان خیرا لسبقونا اذ ما من خصلۃ خیر الا وقد بادر. اب یہ دیکھیے، یہ آذانیں بھی ہوتی تھی، مؤذن بھی ہوتے تھے، درودیں بھی ہوتی تھی، مسجد بھی ہوتی تھی. یہ خرافات والے بدعت نے نکالی ہوئی. لوگ مرتے بھی تھے، نہ تیجے نہ ساتویں نہ دسویں کچھ نہ. اور اسی طرح آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے آپ تھے، محبت بھی تھی، نہ انہوں نے کوئی میلادیں منوائیں نہ جلوس نکالے، کچھ بھی نہیں کیا. آپ کے معلومات کے لیے کہہ دوں کہ یہ مجلس میلاد، یہ مظفر الدین کوکری موصل کا بادشاہ تھا اور بڑا سرکش تھا. اس نے 602 ہجری میں مصر کے اندر یہ محفل میلاد منعقد کی. تفصیل ہم نے دے دی، رائے سنت میں دیکھ لینا والے وہاں. اور یہ جو جلوس ہے میلاد کا، اس کا بانی ابھی تک زندہ ہے لاہور میں. شیخ عنایت اللہ قادری ہندو تھا، مسلمان ہوا، وہ رام لیلا کا جلوس لے کر کے درا گیا. بوٹا اکھاڑا مل لاہور میں شیخ عنایت اللہ قادری ایک بانی اصل یہ ہے. اس کے دو معاون تھے، ایک مولوی عبد المجید پٹی کا اور دوسرا جو پہلے میئر تھا لاہور کا، اس کا شجاع، اس کا والد تھا عبد القادر. ان تین نے یہ میلاد کا جلوس انہوں نے کیا. ابھی تک اس کا بانی مرا نہیں ہے، یہ دین بن گیا. سن 1929 میں ہمارے سامنے کی بات. ابھی تک وہ زندہ شیخ عنایت اللہ ہندو تھا اور وہ پہلے رام لیلا کے جلوس نکالتے تھے، وہ سارا لے کر کے درا دیا. اب جو نہ جلوس نکالے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ بھاگی ہے، خدا جانے کیا کچھ ہے. دین کا حلیہ بگاڑ دیا ظالم. تو یہ تعریف اپنے پاس ضرور نوٹ کر لینا، آپ کو کام آئے. فرمایا قرآن پاک سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، رہنمائی کرتی تھی، رحمت تھی، اور یہ کتاب مصدق ہے، پہلی کتابوں کی عربی زبان میں ہے، ظالموں کو ڈرانے کے لیے، محسنین کو خوشخبری سنانے کے لیے. آپ جو ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا ربنا اللہ، پھر اس پر ڈٹ کے رہے، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، جنت میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، بدلہ ہو کیا ملک.
آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں ایمان لانا ہے توحید کے ساتھ والدین کا حق بھی بنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا کہ یہ مربی جو ہے مجازی مربی ہے، وہ تو حقیقی مربی ہے، اس کا بھی خیال ہے۔ پر ماں والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی ہم نے تاکید کی۔ پھر خصوصاً ماں کہ اس نے پیٹ میں اٹھایا تکلیف اٹھاتے، جنا تکلیف اٹھاتے، حمل کا زمانہ اور دودھ چھڑانے کا عموماً 30 مہینے، اگر 2 سال پورے کیے جائیں رضاعت کے تو ادنا مدت حمل کے 6 مہینے، 2 سال نہ پورے کیے جائیں تو 9 ماہ کا بچہ ہے۔ عموماً یہ 30 مہینوں میں یہ سلسلہ ہے، تو 30 مہینے بیچاری نے تکلیفیں اٹھا کر کے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں 40 سال کو پہنچے عقل کامل ہوگی تو کہتے ہیں اے اللہ مجھے نصیب کر، مجھے قسمت میں کر کہ تیری نعمتوں کا جو مجھ پر ہوئی میرے والدین پر ہوئی میں شکریہ ادا کروں۔ پروردگار نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن کو تو پسند ہے۔ پروردگار میری اولاد کو بھی نیک بنا، میں توبہ کرتا ہوں وانا من المسلمین۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو اچھے عمل کرتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں، ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، وہ واقف ہے اصحاب الجنہ، سچا وعدہ جو وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اب اس کے مد مقابل نافرمان کا قصہ بھی سن لو۔ ایک وہ شخص ہے ماں باپ مسلمان ہے، وہ ہے آخرت کو مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں والدین سے اف لکما، تم پر اف ہو، ہلاکت تمہاری، مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ مجھ سے پہلے یہ جماعتیں گزری ہیں، کون دنیا میں آیا ہے؟ جب وہ نہیں آیا تو ہم ہی کون نکالے گا؟ اور انہوں نے اللہ سے فریاد کی اے پروردگار مقلب القلوب تو ہے۔ پھر اس بیٹے کی طرف خطاب کر کے کہا ویلک آمن، خرابی ہے تیرے لیے ایمان لا، بعد اللہ کا حق ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، نہیں مانتا، ایسے لوگوں پر حق فیصلہ ہو چکا، ان امتوں میں جو پہلے جن انسانوں کی گزر چکی۔ کیا فیصلہ؟ انہم کانوا خاسرین، مومن کا کافر کا دونوں کا ذکر ہوا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، انسان ہوں، جنات ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں، اعمال کے درجات، اللہ ان کے اعمال پورے دے گا۔ ظلم تم اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں وہ وہی کھائے اور ان سے فائدہ وہی اٹھایا، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا تمہارے تکبر، ناحق کی وجہ سے اور فسق کی وجہ سے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذکر کر عاد کے بھائی کا، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو جو احقاف کے مقام پر، اور تاکید سے گزر چکے ڈرانے والے ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی، یہ فرما اللہ تعبدوا الا اللہ، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ کہا انہوں نے کیا آیا تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے تو ہمیں ہمارے الہوں سے، بس لا ہمارے پاس جس چیز کی دھمکی تو دیتا اگر ہے صادقی۔ فرمایا پختہ بات علم اللہ کے پاس، اور میں تو تمہیں پہنچاتا ہوں وہ چیز جو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم قوم اور تجہلون جہالت کرتے۔ اور جب دیکھا انہوں نے اس کو عارضاً بادل ابر مستقبل تھا ان کے میدانوں کی طرف، کہنے لگے ھذا عارض، یہ ابر ہے، ممطرنا، ہم پر بارش برسائے گا، بلکہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی کا مطالبہ کیا، ہوا ہے اس میں عذاب علیم ہے، وہ ہوا تو دمر ہلاک کرتی ہر چیز کو اپنے رب کے امر سے، پس ہو گئے وہ نہیں دیکھے جاتے تھے مگر ان کے مساکن جگہیں، اسی طرح ہم بدلہ دیتے مجرم کو۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے ان کو قدرت دی، فیما ان چیزوں میں، اے مکے والوں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی ان میں، اور ہم نے ان کے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی، دل بھی، بس نہ کفایت کی ان سے ان کے کانوں نے، نہ جبکہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور گھیر دیا ان کو اس چیز نے جس سے استہزاء کرتے تھے۔ ابھی آپ نے کفروا کا ذکر سنا ہے، اب ایسے ہی کافروں کا ایک واقعہ عبرت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو
کیسے انہوں نے انکار کیا حق کا اور حشر کیا ہوا، اخروی عذاب تو الگ رہا، دنیا میں کیا ہوا۔ اخا عاد قبیلے کے بھائی ہود علیہ السلام، پہلے آپ ہود کا نام بھی پڑھ چکے علیہ السلام، اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں۔ احقاف حقفن کی جمع ہے، حقفن کے معنی ریت کا ٹیلا، تودہ رمل، تودہ ریت۔ یہ احقاف کون سا تھا مقام؟ یاد ہوگا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عربی کی کتابیں تو بے شمار ہیں، اور تقریباً 52 سال مجھے پڑھاتے ہو گے، 50 اور 2 سال، نصف صدی سے بھی زیادہ ہوگا۔ اچھا، کوئی تفسیر ایسی نہیں نظر آتی کہ آدمی کسی دوسری تفسیر کا محتاج ہے۔ کوئی نہ کوئی بات کسی تفسیر سے چھوٹ جائے گی، وہ دوسری سے ملے، یعنی ایسی کوئی تفسیر ہو کہ اس میں سبھی چیزیں ملیں بٹ میں، کسی میں کوئی چیز چھوٹی ہوگی، کسی میں کوئی چیز ہوگی، اس لیے تفسیریں تو سبھی دیکھنی پڑیں۔ اردو میں نے کہا تھا 3 کتابیں قرآن کے سمجھنے کے لیے بڑی اہم۔ ایک کتاب ہے قصص القرآن، قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ تعالی کی، فاضل دیوبند تھے، ان کی تقریریں ہم نے سنی، اور انگریز کے دور میں جمعیت علماء ہند کے ناظم تھے۔ قصص القرآن کے جلدوں میں قرآن کریم میں جو نیکوں کے، بدوں کے، پیغمبروں کے، بادشاہوں کے قصے آتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا نے محقق طریقے سے نقل۔ دوسری کتاب ہے عرض القرآن، سید سلیمان ندوی رحم اللہ تعالی کی 2 جلدوں میں۔ عرض قرآن میں قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی کسی زمین کا ذکر آئے گا، وہ اس میں جغرافیے کے لحاظ سے محل وقوع بتاتے ہیں، وہاں کے خواص بتائیں گے۔ تیسری کتاب ہے لغات القرآن، مولانا عبدالرشید عثمانی مرحوم ہے کہ عبدالرشید نعمانی کراچی میں اب بھی زندہ ہے، اب آتے ہیں ہمارے پاس عبدالرشید عثمانی۔ وہ قرآن پاک کے ایک لفظ کو لیں گے، وہ اس کا معنی بیان کریں گے، اس کا یہ معنی ہے، پھر یہ بیان کریں گے فلاں فلاں جگہ یہ لفظ آتا ہے، پھر یہ بیان کریں گے کہ اس مقام پر سیاق اور سباق کے لحاظ سے یہ معنی متعین۔ عرض قرآن میں جہاں مولانا سید سلیمان ندوی رحم اللہ تعالی یہ لکھتے ہیں، اور انہی کے حوالے سے مولانا عثمانی رحم اللہ تعالی نے لکھا، کہتے ہیں کہ یہ احقاف کا علاقہ جو تھا، ایک طرف تھا مغربی یمن، ایک طرف تھا حضرموت، ایک طرف تھا عمان، ایک طرف تھا بحرین، ان کے درمیان یہ علاقہ تھا۔ یہ اگرچہ آبادی کے قابل نہ تھا زیادہ، جغرافیے میں اس کا نام دہنا بھی آتا ہے، الدہناء ورب الخالی، تو یہ عرب کی سرزمین میں ہے، اور ایک طرف ہے حضرموت، ایک طرف ہے نجران، ایک طرف ہے مغربی یمن، ایک طرف ہے عمان، ان کے درمیان یہ علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں احقاف۔ اچھا، جبکہ پیغمبر ان کے آگے بھی گزرے، پیچھے بھی، ہود علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام پہلے، اور بعد تو بے شمار پیغمبر گزرے۔ انہوں نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم۔ لوگوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے لتعفکنا، کیا مانے ہم نے کیے تھے لتعفکنا، لتصرفنا، تاکہ ہم یہ پھیر دیں ہمارے الہوں سے، لاز اس چیز کی دھمکی دیتا ہے گسا دے، پر مجھے علم نہیں ہے
انما العلم عند اللہ، میں تو تمہیں رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ تم جاہل ہو۔ فلما رأوا، اب جہاں بات سمجھنا، تمام تفسیروں میں تفسیر خازن، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے۔ علاقہ خشک تھا، بارش رک گئی کم و بیش 2-3 سال، چشمے خشک ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے، درخت جھلس گئے، جانور پیاسے اور بھوکے مرنے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا، ہود علیہ السلام نے، اللہ سے معافی مانگو، بارش برسائے گا اور حالات تمہارے پر۔ کہنے لگے اگر تیرے کہنے سے بارش ہوتی ہے تو ایک قطرے کی بھی ضرورت ہے۔ ضد دیکھو کتنی بری ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، سخت گرمی تھی، بادل کا، ابر کا، سحاب کا ایک ٹکڑا ان کو نظر آیا، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ بادل کا ٹکڑا ہے اور یہ اب ہم پر بارش برسے گی، ہمارے حالات ٹھیک۔ ترمذی شریف میں اور مسند احمد کی روایت میں اور مزید روایتیں در منصور میں منقول، اس بادل کے ٹکڑے سے آواز دیا، رمادن رمدیدا لا تذر من عاد احدا، ان کو راکھ کر دو، راکھ در راکھ کر دو، اور ان مجرمہ سے کسی ایک کو نہ چھوڑو۔ یہ آواز بھی کانوں کے ساتھ سنی، لیکن نہیں، وہ جس وقت قریب آیا بادل کا ٹکڑا، اس میں اتنی تند اور تیز ہوا نکلی، باد سر یہ بڑے بڑے ان کے قد تھے، اٹھا کر کے ان کو کسی کو دیوار کے ساتھ، پتھر کے ساتھ، پہاڑ کے ساتھ، درخت کے ساتھ مارا۔ کام نواجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے۔ فلما رأوہ، ہو کی ضمیر راجے بسوئے ماں، فاتنا بے ماں لفظ پہلے گزرا ہے نا، وہ لاتو، وہ جب دیکھا اس ماں کو کہ بادل ہے، ان کی میدانوں کی طرف آ رہا ہے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ فرمایا نہ، بلکہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے نا، کہتے تھے فاتنا، یہ وہ ہے، ہوا ہے بڑی تیز، اس میں ہر چیز کو ہلا کر قدم میرے قدم، بس ان کے مکانات ہی نظر آئے، ان کا وجود نظر نہ آئے، ختم۔ کذالک نجزی القوم، اور اے مکے والو، عرب والو سن لو، ہم نے ان کو قدرت دی، ان چیزوں میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، قد و قامت، مکانات، زمینیں جو ان کی دی تمہاری تھی۔ اور یاد رکھو اندھے بہرے بھی نہ تھے، کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھی، دل بھی، لیکن کیا کرتے کان، کیا کرتے آنکھیں، کیا کرتے دل، کچھ نہ کر سکتے۔ رب کی آیات کا انکار کیا، گھیر لیا ما کانوا یستہزئون۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے ہلاک کیا تمہارے آس پاس کئی بستیوں، اور پھیر پھیر کر کے ہم نے آیات بیان کی تاکہ وہ باز آ جائے۔ بس کیوں نہ مدد کی ان کی، انہوں نے جن کو انہوں نے بنا لی اللہ کے ورے تقرب کے لیے الہ، بلکہ غائب ہو گئے ان سے، اور یہ ان کا افق ہے، اور وہ چیز ہے جو اختلاف باندھتے تھے۔ اور جب پھیرا ہم نے تیری طرف ایک جماعت کو جنوں میں سے، یستمعون القرآن، قرآن کو سنا، پر جس وقت حاضر ہوئے اس قرآن پاک کی تلاوت کے موقع پر کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پر جس وقت پورا کیا گیا ولو، پھر اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے کہنے لگے ہماری قوم، بے شک ہم نے سنی کتاب اتاری کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے، رہنمائی کرتی حق کی اور طریق مستقیم کی طرف۔ اے ہماری قوم، حکم مانو اللہ کے داعی کا اور اس پر ایمان لاؤ، بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ اور پناہ دے گا تمہیں عذاب علیم سے۔ اور جو نہیں قبول کرے گا اللہ کے داعی کی بات کو، بس وہ نہیں عاجز کر سکنے والا زمین میں، اور نہیں اس کے لیے اللہ کے ورے کارساز۔ وہ لوگ تھے فی ضلال مبین، کیا نہ دیکھے انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور نہیں تھکا ان کے پیدا کرنے میں، کیا وہ قادر نہیں علی یحیی الموتیٰ، بلا کیوں نہیں قادر انہ علی کل شیء قدیر۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر آگ پر، کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم
فرمائے گا پس چکھو عذاب کو بسبب اس کے جو تم کفر کرتے. فاصبر، صبر کا جیسے صبر کیا اولو العزم ہمت والے پیغمبروں نے، اور نہ جلدی کر تو ان کے لیے، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، تو گویا نہیں ٹھہرے وہ مگر ایک گھنٹہ، ایک گھڑی دن کی. بلاغ ہاذا بلاغ، پس نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق. قوم عاد کا ذکر کیا اس لیے کہ عرب کی سرزمین ہی میں. اس کے بعد فرمایا اور بھی ہم نے کئی بستیاں لا یمن میں اور ادھر ادھر، ہم نے پھیر پھیر کر کے آیتیں بیان کی لیکن نہیں بات آئی. فرمایا دیکھو انہوں نے اللہ کے بڑے الہ بنا رکھے تھے، کیوں الہوں نے مدد نہ کی؟ غائب ہو گئے افقدان کا ومایا. آپ ترکیب سمجھیے. اتخذوا کا مفعول اول محذوف ہے، اتخذوہم. بقول محلی رحم اللہ تعالی قربانا مفعول ثانی، آلہتاً اس سے بدل. کیا کہا میں نے؟ تو قرباناً مصدر ہے متقرباً بہم، ان کے ذریعے تقرب حاصل کیا. جبکہ ابو البقاء اور الحوفی رحمہم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ مفعول اول تو محذوف ہے، ثانی ہے آلہتاً مفعول بہ، اور قرباناً یہ مفعول لہو ہے. کیا کہا ہے؟ ابو البقاء اور الحوفی الگ ہے، ابو البقاء اور الحوفی الگ ہے، نحوی ہیں، صرفی ہیں، مفسر ہیں. ابو البقاء اور الحوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفعول اول مفعول ہے اور آلہتاً بھی مفعول ثانی ہے، قربان یہ مفعول ثانی یعنی ہاں مفعول بھی ہوا ہے اور آلہتاً مفعول ہے. مانا یہ کرتے ہیں ہاں مفعول لہو، مانا یہ کرتے ہیں کہ نہ مدد کی. کیوں نہ مدد کی انہوں نے؟ کہ ان کو انہوں نے بنا اللہ کے بڑے آلیہ بنایا. آلیہ کیوں بنایا؟ لأجل تقرب، غائب ہو گئے. وذالک ما رب. تفسیر بیان القرآن سبق الغایات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ تو انسان تھے، انسان اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. انہوں نے حق کو نہ مانا، تباہ. اب اس کے مد مقابل جنوں کے گروہ کا سنے پہلی مجلس میں حق کو قبول کر. حالانکہ جنات میں استعداد خیر بنسبت انسانوں کے کم، یہی وجہ کہ ان میں کوئی نبی نہیں. آپ شان نزول یہ سمجھ. جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو اس کے ساتھ جنات پر بڑے سخت سنگین پہرے لگا دیے. یہ پہلے جو اور خلا میں بلا روک ٹوک جاتے تھے. جب قرآن پاک اترنا شروع ہوا تو پہرے سخت ہو. جنات کہنے لگے کہ پہلے ہم پر یہ پہرے زیادہ سخت نہ تھے، اب بڑے سخت پہرے ہیں. اس کی وجہ ذرا بخاری شریف میں موجود ہے اور بھی تفسیروں میں نصیبین سواد کے ساتھ. نصیبین کے مقام پر جو الجزائر میں ایک مقام ہے، وہاں جن بڑی تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالہ. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا
جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالہ کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ صوت الاسلام کے سرچ سینٹر گجرانوالہ۔ تم ایسا کرو، مختلف علاقوں میں جنات بھیجو، وہ اپنی تحقیق کر کے رپورٹیں بھیجیں۔ ایک جنوں کی جماعت، خمسہ، سبع یا تسع، یہ تینوں لفظ آپ کو تفسیروں میں ملے، ان میں سے 5 کے نام بھی مواہب لدنیا میں ابن درید رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے ہم نے دیکھے۔ ابن درید مشہور لغوی، 5 جنوں کے نام، ایک کا نام منشا، دوسرے کا نام مناسین، تیسرے کا نام ناشی، چوتھے کا نام احقب، 5ویں کا نام مازر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی آپ، منشا، ناشی، مناسین، احقب، مازر، یہ 5 نام معارف الدنیا میں ابن درید کے حوالے سے آئے۔ یہ جنات کا گروہ یہ ارض تہامہ کی طرف، عرب کی سرزمین کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں تھی۔ نمازیں 5 فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نفلی طور پر فجر کی اور بعض دوسری نمازیں پڑھتے تھے باجماعت۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1-2 اور، یہ آپ تھے بطن نخلہ میں۔ بطن نخلہ موضع بین مکہ والمدینہ الی مکہ اقرب، مکہ مدینہ میں ایک بطن نخلہ ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، جنات کے یہ افراد وہاں پہنچے، انہوں نے قرآن سنا، سننے کے ساتھ ہی فوراً سمجھ گئے کہ چونکہ اس کا نزول اب شروع ہے اس لیے ہم پر پابند ہیں۔ وہی انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو ڈرایا۔ آپ نے نہیں دیکھا، صحابہ نے نہیں دیکھا۔ بخاری میں آتا ہے آذنت ہو بہم شجرۃ، آپ کو درخت نے بتلایا کہ حضرت یہاں جنات آئے تھے، آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے، ایمان لا کر کے چلے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الجن نازل، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن، یہ خلاصہ ہے ما فی البخاری بنائی، اس کا ذکر ہے۔ جب پھیرا ہم نے تیری طرف ایک جماعت کو جنات میں سے، سنا قرآن، حاضر ہوئے قرآن کی تلاوت کے موقع پر، ایک دوسرے کو کہنے لگے ان سے تو خاموش۔ وہ جنات بھی سمجھے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ پر جس وقت معاملہ طے ہو گیا، قوم کی طرف قرآن پاک پورا ہو گیا، اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے چلے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، مصدق ہے من پہلے۔ یہاں بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ جن جو تھے یہ یہودی تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی بات اتری، اگر عیسائی ہوتے تو من بعد عیسیٰ کا ذکر کرتے، یہ تفسیروں میں آپ کو ملے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ عیسائیوں کی بھی مرکزی کتاب تورات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آپ نے 2 دفعہ پڑھا قرآن میں، وَمُصَدِّقًا ما بین یدی من التوراۃ، میں سے پہلے جو کتاب اتری میں اس کا مصدق ہوں۔ انجیل میں ہے وہ مصدقاً لما بین یدی من التوراۃ، تو اصل آئینی کتاب ان کی تورات ہے۔ انجیل کی حیثیت ہے تکملہ اور ضمیمہ، ہاں عبد الغفور کا تکملہ ہے، فتح القدیر کا تکملہ ہے، اور کتابوں کے تکملے تو دیکھے ہوں گے نا علماء سارے، تو اس کا ضمیم اور تکملہ تھا اصل کتاب ہوئی، اور وہ کتاب حق کی رہنمائی کرتی ہے، طریق مستقیم ہے۔ ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات کو مان لو، ایمان لاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، عذاب علیم سے تمہیں نجات دے گا۔
جو اللہ کے دائی کی بات نہیں مانے گا وہ اللہ کو زمین میں بھی عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ کے ورے کوئی کارساز بھی نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال۔ آگے پھر قیامت کے سبب، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ جو اللہ کا نافرمان بندہ تھا اس نے کہا تم مجھ سے قیامت کا وعدہ کرتے ہو۔ ماں باپ نے کہا نہ وعد اللہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت آئے۔ اب منکرین قیامت کو دلائل سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا یہ تو دیکھیں، کیا نہیں دیکھتے کہ جس ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے تھک نہیں گیا، کیا وہ قادر نہیں ہے کہ یخرج الموتیٰ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں زندہ، کیوں نہیں قادر؟ ان والا کل شیء۔ فرمائے گی قیامت، جب قیامت آئے گی تو دوزخ پر کافروں کو پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، یہ دوزخ حق ہے یا نہیں؟ کہیں گے بلا وربنا، رب کی قسم حق ہے۔ اچھا حق ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فرما صبر کر، جیسے پہلے پیغمبروں نے، عزم والے ارادے والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور جلدی نہ کر ان کے لیے عذاب کی۔ فرمایا جس دن کے وہ دیکھیں گے اس گھڑی کو جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے تو یوں سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے الا ساعتن، گزر چکے، ساعتن بھی ہے، یومن بھی ہے، حشر بھی ہے، عشیتن بھی ہے، ضحیٰ بھی ہے، تدبیر پہلے عرض کر چکا ہوں۔ بلاغن ھذا بلاغن، خبر مبتدا ماضی، یہ قرآن پاک جو ہے ایسی کتاب ہے کہ اس سے بات کو آگے پہنچا دیا گیا۔ فہل یہلک الا القوم الظالمون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اور ایمان کا نوشین پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حالانکہ وہ حق ان کے رہنے اللہ تعالیٰ نے لائے ان کے دنیا لائے اور رب کرے گا بالوں ان کے حال، یہ لیے کہ بے شک وہ لوگ انہوں نے کفر اختیار کیا ایسے ہی انہوں نے حاصل کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے امثالہم، ان کے حالات، پر جس وقت ملو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا پس مارنا ہے گردنوں، یہاں تک کہ جب ان کو کمزور کر چکو تم پس شد الوثاقہ، مضبوط بات، پس یا تو احسان ہے اس کے بعد اور یا فدیہ ہے، حتیٰ کہ رکھ دے لڑائی اپنے بوجھوں کو، یہ اسی طرح ہونا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو البتہ ان سے انتقام لے سکتا ہے، لیکن تاکہ امتحان لے تم میں سے بعض کا بعض کے ذریعے۔ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں بس ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا، اکارت کرے گا ان کے عملوں، بتاکید اللہ ان کو ہدایت دے گا اور درست کرے گا ان کی حال شان، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں، عرفہا، جیسے جنت کی تعریف کی ہے اس نے ان کے لیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی تو مدد کرے گا وہ تمہاری اور ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اختیار فتعصن، پس ہلاکت ان کے لیے، حقارت کر دی اللہ نے ان کے اعمال، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ناپسند کی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی، پس اللہ نے حبط کر دیے ان کے اعمال۔ کیا پس انہوں نے سیر بھی کی زمین میں، پس دیکھ لیتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، دمر اللہ، ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اس جیسی مثالیں، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آقا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک جو کافر ہے ان کے لیے کوئی آقا نہیں ہے۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں تھا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق۔ کافر کہتے تھے ہم کیوں ہلاک ہوں گے، ہم بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
صدقے خیرات کرتے ہیں، یتیموں کی نگرانی کرتے ہیں، راستے بناتے ہیں اور بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، تو کیوں ہم ہلاک؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کی حالت میں اعمال کی کوئی وقت نہیں۔ نام اس کا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے کیونکہ اس میں قتال اور جہاد کا ذکر بھی ہے۔ پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کفر کی حالت میں کسی عمل کی کوئی قدر نہیں اللہ کی، بخلاف اس کے جو مومن ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اور ایماندار جو چیز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ تو یہ والذین آمنوا یہ مبتدا ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان سے ان کی خطائیں معاف کر دے گا، واصلح بالہم۔ درمیان میں یہ جملہ حال ہے محترم کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے حق رب کی طرف سے، اس حق کو ماننے والے جو ہیں اللہ ان کی خطائیں معاف کرے گا۔ بالہم اے حالہم و شانہم و قلبہم، کوئی بال کے معنی قلب کے کرتے ہیں، کوئی بال کے معنی حال کے کرتے ہیں، کوئی بال کے معنی شان کے کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کو درست کرتے ہیں۔ کافروں کے عمل کیوں حقارت ہے اور مومنوں کی کیوں قبول ہے؟ ذالک بأن الذین کفروا الباطل، کافروں کے عمل اس لیے حقارت ہیں کہ کافر جو ہے وہ باطل کی پیروی کرتے، اور مومنوں کے عمل کیوں مقبول ہیں؟ اس لیے مقبول ہیں کہ انہوں نے حق کی پیروی کی جو رب کی طرف سے، تو دونوں کا فرق ہونا چاہیے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم اے احوالہم، یہ آپ کو انشاءاللہ چلانے تک میں ملیں گے، اللہ ان کے حالات کو بیان کرتے برابر۔ کافر تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ایسے روکنے والوں کے ساتھ تم لڑو۔ آگے تھا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے خلاف تم جہاد۔ اب جہاد کے لیے ہوگا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے ملو میدان جہاد میں، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم ان کو کمزور کر چکو۔ اسخنتموہم کے معنی یہ بھی کرتے کہ تم ان پر غالب آ جاؤ، اکثر تم فیہم بالقتل، کثرت ان کو قتل کر چکو، کمزور ہو جائیں، مغلوب ہو جائیں۔ فشد الوثاق، جو قیدی ہوں ان کو مضبوط کرو، کیونکہ میدان جنگ میں قیدی بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فیما منن بعد، کافی وغیرہ میں آپ نے پڑھا تمنون منن ویما تبدون فیما، جس وقت وہ قیدی تمہارے پاس ہوں تو جہاں 4 درجے ہیں یاد رکھنا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ قیدیوں سے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ اس جز میں ہمارے اپنے گھر میں کچھ اختلاف، گھر سے مراد ہے علماء احناف۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ قیدیوں سے قیدیوں کا تبادلہ مت، محققین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تبادلہ کرنا پڑتا۔ دوسری جو یہ ہے، دوسرا ایسا کہ تم ان پر احسان کر کے مفت و مفت رہا کرنا چاہو، منن بعد ہو، اس کی بھی جائے۔ ایک یہ ہے کہ فدان ان سے کچھ جرمانہ فدیہ لے کر کے رہا کرو، کر جائے۔ آخری مرحلہ ہے کہ تم ان کو غلام بنا دو، وہ تمہارے مل کے زمین جائے، حتیٰ کہ جب لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، اوزار وزرن کی جمع، ہتھیار رکھنے کا یہ معنی کہ لڑائی ختم ہو تو پھر ہتھیار اتارے جاتے ہیں، تو اس وقت تک یہ گویا کہ تم ایسا کرو، مضبوط باندھے رکھو، حتیٰ یہ شد الوثاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس وقت تک مضبوط رکھو جبکہ لڑائی اپنے ہتھیار نہ رکھنے۔ لڑائی ہوتی ہو تو قیدیوں کو مت چھوڑو، وہ پھر لڑیں گے، جا لڑائی ختم ہو پھر ذالک اے الامر ذالک، خبر ہے مبتدا محذوف، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، بعض اس کو مبتدا بھی بناتے، ذالک کذالک،
کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ چاہے براہ راست ان سے انتقام لے سکتا ہے، قادر کیوں ہو، لیکن لیبلوا بعضکم ببعض، تمہیں لڑنے کا اس لیے حکم دیا کہ تمہارا امتحان ہے، کون تم میں مخلص ہے، کون غیر مخلص ہے، تم میں کوئی شہید ہوں، غازی ہوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ہارنے کی 700 گنا، واللہ یضاعف لمن، اللہ تعالیٰ سے یہدیہم، ان کو ہدایت پر چلائے رکھے گا، ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کے حال کو، ان کی شان کو، دل کو سست کرے گا، اس جنت میں داخل کرے گا جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، وہ اگلے رکوع میں آ رہی ہے کہ وہ جنت اونچی ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ جزا ہے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ بعض تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا ان تنصروا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مدد کرے۔ یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے گا ان تنصروا دین اللہ، بعضوں نے دین اللہ و رسول دونوں لفظ کر دیے، ذکر کر دیے، تو ان تنصروا دین اللہ، ان تنصروا رسول اللہ، اللہ کے رسول دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے قدم رب ثابت کریں۔ باقی جو کافر ہیں فتعصن لہم، ہلاکت لہم، ان کے لیے ہلاکت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وہ جو انہوں نے برائے نام کچھ عمل کیے ہیں نیکی کے، سب اکارت کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند سمجھا ما انزل اللہ کو، پس اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دی۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو اپنے کفر پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنی قوت پر، اپنی کثرت پر، اپنے مال پر، اسلحہ پر گھمنڈ کرتے ہیں، نہ، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ دیکھتے پہلے لوگوں کا انجام کیا تھا، جو رب پہلوں کو ہلاک کر سکتے ان کو بھی ہلاک کر، دمر اللہ پر ہے، ہلاکت ڈالی اللہ نے، دم مرا جو دمر و تدبیر باب تفیل ہلاک کر دی، تو ہلاکت آگے سے لایا تو مانا اللہ نے ہلاکت ڈالی ان پر، فرمایا وللکافرین امثالها، ہاں کی ضمیر آجے بسوء عاقبہ، یہ ابھی آپ نے جو عاقبہ کا لفظ پڑھا کیف کان عاقبۃ الذین، تو اس عاقبہ کے مثل کافروں کے لیے ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا آقا ہے، کافروں کا کوئی مومن نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ایسے باغات میں جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں کھاتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں الانعام مویشی، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی بستیاں ہیں، وہ زیادہ سخت کی قوت کے لحاظ سے تیری اس بستی سے جس نے تجھے نکالا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پس نہ اس نے کسی نے مدد ان کی نہ کی۔ کیا پر جو شخص واضح دلیل پر وہ اپنے رب کی طرف سے اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے مزین کیا گیا اس کا برا عمل، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ مثل الجنت، صفت جنت کی، حلیہ جنت کا، وہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں پانی کی غیر آسن جو متغیر نہ ہوگا، اور نہریں ہیں دودھ کی کہ لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو لذت ہوگی پینے والوں کی، اور نہریں ہوں گی شہد کی مصفا صاف کیا ہوگا، اور ان کے لیے ان جنات میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور مغفرت ہوگی ان کی رب کی طرف۔ کمن ہوا یہ اس کی طرح ہے جو ہمیشہ رہے آگ میں، اور پلائے جائیں گے ماءً حمیما، گرم پانی، پس کاٹ ڈالے گا امعاءہم، ان کی انتڑیوں کو، اور ان میں کچھ بوجھیں جو یستمع الیک، کان رکھتے ہیں تیری طرف، حتیٰ کہ جب نکلتے ہیں تیرے پاس سے کہتے ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ماذا قال آنفا، اس نے اب کیا کہا۔ وہ لوگ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو جاری کرتا ہے،
اور دیتے اللہ ان کو تقویٰ۔ پس نہیں انتظار کرتے مگر قیامت، یہ کہ ان کے پاس اچانک، پس تاکید سے آ چکی ہیں اشراتها، نشانیاں قیامت کی۔ وَأَنَّىٰ لَهُمْ، پس کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا ان کے لیے، جس وقت ان کے پاس آئے گی قیامت، ذکرہم، ان کا نصیحت حاصل کرنا۔ فَعْلَمْ، جان لے، بے شک شان یہ لا الہ الا اللہ، اور استغفار کر اپنی لغزش کے لیے اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے پلٹنے کی جگہ کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے۔ اوپر ذکر تھا کہ کافروں کو اللہ ایسی سزا دیتا ہے، اب آگے مومنوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا، اچھے کام کیے، ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے دیکھیں۔ باقی جو کافر ہیں یتمتعون، تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، وہ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے۔ یہ تشبیہ کی وجہ سمجھنا، جانور جو ہوتے ہیں کیونکہ ان میں عقل تو ہوتی نہیں، نایعقل مخلوق ہے، ان کو حلال کی حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اسی طرح یہ کافر حلال حرام کی تمیز سے بالا، اور جیسے جانور بے تحاشا کھاتے ہیں اس طرح یہ بھی کھاتے ہیں۔ اب تو اس زمانے میں اور بھی تشبیہ ہو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں، یہ سامنے میز ہوتے ہیں اور ان میزوں پر اردو میں اس کو کہتے ہیں ناند، کھرلی جو جانوروں کے آگے ہوتی ہے نا، آخور، یہ جانوروں کے آگے ہوتی ہے جس میں ہم پٹے وٹے ڈالتے ہیں، پشتوں میں آخور کہتے ہیں، پنجابی میں کھرلی کہتے ہیں، اردو میں اس کو ناند کہتے ہیں، ناند۔ تو یہ جیسے وہ ہوتی ہے، یہ کھاتا کھاتا ادھر جاتا ہے، وہ کھاتا کھاتا ادھر، یا کلون کما تاکل الانعام، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے سوال ہوا کہ حضرت کیا کوئی شخص کھڑے ہو کر کے پانی پی سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شرب قائم، آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع، کھڑے ہو کر کے صرف دو پانی پی سکتے ہیں، مائے زمزم، اور جس لوٹے اور کوزے کے ساتھ وضو کیا برتن کے ساتھ، اس میں جو باقی بچا ہے اس کو پی سکتے ہیں، باقی کھڑا ہو کر کے نہیں۔ سوال ہوا کہ حضرت کھڑے ہو کر کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ مسلم اور ترمذی میں روایت۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذالک اشد، یہ تو بہت زیادہ سخت۔ اس روایت میں اشد کے لفظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقوف، کھڑے ہونے کے متعلق، کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے بارے میں تو فرمانا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سائل نے کہا حضرت پھر کھانا، قال ذالک اشد، یہ تو بہت زیادہ سخت چیز ہے کھڑے ہو کر کے۔ لیکن مجموع الزوائد اور جمع الفوائد میں روایت ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے کھانے اور پینے سے منع کیا ہے۔ تو مجموع الزوائد میں اور جمع الفوائد میں مرفوع ہے، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہو۔ فرما کہیے من قریۃ، کتنی ہی بستیاں تھیں، اے من اہل قریہ، بستی بیچاری کا کیا گناہ ہوتا ہے، در و دیوار کا تو گناہ ہوتا ہے نہیں، اہل قریہ کتنی بستیوں والے تھے، وہ زیادہ سخت تھے تیری اس بستی سے جس بستی کے لوگوں نے تجھے نکالا۔ اس قریہ سے مراد ہے مکہ مکرمہ، کیونکہ مکہ مکرمہ والوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ آپ ہجرت پر مجبور تھے۔ تو فرمایا کہ کئی بستیاں ہیں، اس بستی والوں سے زیادہ تو ہوگا۔ اچھا کیا کیا ہم نے؟ اہلکناہم،
ان بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، کوئی ان کی مدد کے لیے۔ آگے فرمایا حق اور باطل، حق والا باطل والا بالکل کھلی چیزیں ہیں۔ افمن کان علی بینۃ، کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر اور رب کی طرف سے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مومن ساتھی، کمن زین لہ سوء عملہ، ان کی طرح ہیں جن کے لیے برے عمل مزین کیے گئے۔ ابو جہل ہوا، بقیہ کفار ہوئے، اور انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ گزر چکے من کا لفظ چونکہ مان جمع ہے، اس لیے واتبعوا اہواءہم۔ اوپر ذکر تھا کہ جنت کی اللہ نے تعریف کیا ہے، الجنت عرفہا لہم، اب وہ جنت کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی کیا خوبی، کیا صفت بیان۔ مثل الجنت ہے صفات الجنت، جنت کا حلیہ، جنت کی صفت، اس کی خوبی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی غیر آسن، غیر آسن کا معنی متغیر نہ ہو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پانی رکا ہوا ہوتا ہے، رکا ہوا، تو اس پانی کا گویا کہ اثر اور رنگ کچھ عرصے کے بعد بدل جاتا ہے، پتے وتے پڑنے کی وجہ سے، کچھ زمین کے اجزاء کی وجہ سے۔ تو جنت کا جو پانی ہوگا غیر متغیر ہوگا، جیسے پہاڑوں میں تیز نہریں چلتی ہیں نا، بڑا صاف ستھرا پانی، اور فرمایا کہ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، ان کا ذائقہ نہیں بدلا ہوگا۔ اب دنیا میں دودھ ہوتا ہے، کچھ دیر تک پڑا رہے تو دہی بن جاتا ہے، دہی، یا ویسے خراب ہو جاتا ہے، قابل انتفاع نہیں ہے۔ وہاں ہمیشہ جنت میں دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی، کبھی ان میں تغیر نہ ہے، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ درد سر، نہ پیٹ میں سر، نہ بدحواسی۔ اور ایسی نہریں ہوں گی شہد کی، مصفہ بالکل صاف کیا ہوا، اس کو پیے۔ اور کیا پوچھتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَةٍ، اور مغفرت ہوگی رب۔ کمن و خالد، اس کو کہتے ہیں یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ وہ مبتدا کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا۔ اب من ہوا فی حاضر نعم، کیا وہ شخص جو ان نعمتوں میں ہو، کمن ہوا خالد فی النار، اس کی طرح ہوگا جو ہمیشہ دوزخ میں رہے، یعنی جو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جلالین استاد ہیں، ہاں، یعنی یہ مبتدا محذوف، کیا وہ شخص جو ان نعمتوں میں ہوگا جن کا ذکر ہوا، یہ ہے خبر ہے، مبتدا خبر ہے، کمن و خالد فی النار کی برابر ہے، اور جن کو پانی گرم پلایا جائے اور وہ ان کی انتڑیوں کو، اما میان کی جمع ہے انتڑی، کل میں یہ انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاخانے کے راستے سے باہر۔ فرمایا رب اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا، ایک مومن، دوسرے کھلے پاک۔ اب منافقین کا ذکر آ گیا۔ منافق زبان کے ساتھ مومنوں کے ساتھ ہیں، قلبی لحاظ سے کافروں کے ساتھ۔ فرما ان میں کفار میں یہ لوگ بھی ہیں جو یستمعون الیک، تیری باتوں کی طرف کان رکھتے۔ منافقین آپ کے مجلس میں بیٹھتے سنتے ہی سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے کہتے ہیں جو علم والے، مخلصین مومنین سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، نبی نے اب کیا کہا تھا۔ اچھا، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تفسیر کبیر، البحر المحیط وغیرہ میں اس کا ایک مطلب یہ بیان کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دلچسپی تھی نہیں سننے، یہ تو تھے مجلس میں، لیکن شوق نہ ہو تو وہ آدمی توجہ نہیں کرتا، تو ہمیں تو کوئی دلچسپی تھی نہیں، تم بتاؤ یہ اس نے کیا کہا۔ تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہم تھے تو تھے وہاں، لیکن دلچسپی کوئی نہ تھی، تو تم بتاؤ کہ کیا کہا۔ دوسری بات یہ بیان فرماتے ہیں
کہ ماذا قال آنے پاسے یہ سمجھنا چاہتے ہیں منافق کہ آیا آپ کی بات کو انہوں نے سنا اور سمجھا ہے یا نہیں، کیونکہ بعض آدمی بے سمجھ بھی بیٹھے رہتے ہیں، بات کو نہیں سمجھتے، تو یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی بات کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی، بخلاف اس کے جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ان کو تقویٰ دیتے ہیں۔ فرمایا ابھی ذکر تھا کہ بیمار نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتری اس پر ایمان لائے۔ حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والا نبی کوئی نہیں اور قرآن جیسی کتاب اور کوئی نہیں۔ اب پیغمبر آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب آئی قرآن پاک جیسی، اب اور کس چیز کی انتظار کر؟ هل ينظرون الا الساعة، نہیں انتظار کر دے مگر اس کی کہ قیامت آئے اچانک، فقط جاء اشراطها۔ یاد رکھنا ایک لفظ ہے شرطن بے سکون را، شرطن کے معنی ہوتے ہیں ما یتوقف علیہ شیء، جس پر کوئی شے موقوف، اس کی جمع شروط بھی آتی ہے شرائط بھی آتی ہے، اور ایک ہے شرطن را کے فتح سے، شرطن کے معنی علامتن نشانی، جمع اس کی آتی ہے اشراط۔ شرطن بے سکون را کے معنی کیا ہے؟ ما یتوقف علیہ، شرط الصلاۃ، شروط الصلاۃ، شرائط الصلاۃ، وضو وغیرہ وغیرہ، اور شرطن بے فتح را کے معنی علامت۔ فرما قیامت کی نشانی آ چکی، مثلا کل زندگی رہی تو انشاءاللہ پڑھیں گے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ پہلی کتابوں میں نشانی تھی کہ جب تک چاند دو ٹکڑے نہ ہوگا قیامت نہ ہے۔ پہلی کتابوں میں یہ نشانی تھی کہ جب تک نبی آخر الزمان نہ آئے قیامت نہیں آئے، قرآن پاک جیسی کتاب نہ آئے قیامت نہیں آئے، آخری نبی کی امت نہ آئے قیامت نہ آئے، تو یہ نشانیاں جو ہیں بعیدہ آ چکی۔ بس کیسے ہوگا جب قیامت کی نشانی آئیں گی تو ذکر کرنا، نصیحت حاصل کرنا کیسے؟ فرمایا عالم جان لے تو، یا آپ کو خطاب کر کے قوم کو سمجھایا انہ لا الہ الا اللہ، وقت ذنب کا گزر چکے کہ اپنی لغزش کے لیے نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اس کے لیے معافی مانگ، اور مومنین اور مومنات کے لیے، مومنین سے صغیرے بھی ہوں گے کبیرے بھی ہوں گے، ان کے لیے ذنب۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، متقلب اور مثواکم کے کیا معنی ہیں؟ بعض فرماتے متقلب سے مراد ہے صلب اب، اور مثواکم سے رحم مادر، بعض کہتے متقلب سے مراد ہے دن کو چلنے پھرنے کی جگہ، اور مثواکم کا معنی رات کو ٹھکانہ حاصل کرنے کی جگہ۔ بعض فرماتے متقلب سے مراد ہے قبر سے پہلے پہلے کی زندگی، جہاں بھی چلتے پھرتے ہو، مثواکم سے مراد ہے قبر کا ٹھکانہ۔ بعض فرماتے متقلب سے مراد ہے کہ جنت دوزخ سے پہلے پہلے جتنے مراحل ہیں، اور مثواکم سے مراد ہے نار یا جنت۔ یہ سب معنی صحیح ہیں، کسی کا کسی سے تعارض نہیں، سب مراحل طے کر کے جائیں۔ اور کہتے وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں اتاری گئی کوئی صورت، پر جب اتاری جاتی ہے صورت محکم اور ذکر کیا جاتا اس میں قتال کا، دیکھتے ہو تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک، دیکھتے تیری طرف ایسے جیسے کہ دیکھتا ہے مغشی علیہ من الموت، جس پر غشی طاری کی گئی ہو۔ بس خرابی ان کے لیے اطاعت اور قول معروف ہے، پر جس وقت پختہ ہو معاملہ، بس اگر یہ سچ کر دکھائیں اللہ سے، البتہ ہو یہ ان کے لیے بہتر۔ حال عصیتم، بس کیا توقع ہے تم سے، ان تولیتم، اگر تم اعراض کرو گے اس لیے کہ تم فساد مچاؤ زمین میں اور قطع رحمی کرو، تم کاٹو تم اپنے ارحام،
وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، بس ان کو بہرا کر دیا اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ کیا پس یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر، یا کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ بے شک وہ لوگ ارتدوا جو پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بل، بعد اس کے ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے مزین کیا، اور شیطان نے املا لهم ان کو مہلت دی، اس لیے کہ بے شک کہا انہوں نے ان لوگوں سے جنم قالوا للذین، کہا انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ کو، کیا کہا سنؤتیکم، من قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض کاموں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسرارہم، ان کے آہستہ بات کرنے کو، راز کو۔ بس کیسے ہوگا جس وقت کے جان نکالیں گے ان کی فرشتے، ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی ادبار پر، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی اس کی جس نے اللہ کو ناراض کیا جل جلالہ، اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو، بس اللہ نے عقارت کر دیے عمل۔ اوپر منافقین کا ذکر تھا، آگے بھی انہیں منافقین کا ذکر ہے قدر تفصیل۔ مومنین یہ کہتے تھے یقول الذین آمنوا کہ کیوں نہیں اتارے گی کوئی صورت جس میں قتال کا ذکر ہو، قرینہ ہے وہ ذکر فی القتال، یعنی وہ شوق جہاد میں کہتے تھے کوئی قرآن کی صورت اترے جس میں جہاد اور قتال کا ذکر ہو، ہم اپنے دشمنوں سے لڑیں۔ بس جب ایسی کوئی صورت اترتی ہے محکم اور قتال کا ذکر ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں بیماری ہے منافق، وہ تجھے ایسے دیکھتے ہیں نظر المخشی، یہ نظر خافت کا نظر المخشی، کاف کا لفظ اردو، جیسے دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری، جیسے موت کی غشی والا دیکھتا ہے، یہ منافق اس وقت آپ کو یوں دیکھتے کہ اب ہمیں کیا حکم ہے، چھٹی ملے گی کہ نہیں، ہمیں وہاں سے رہائی ہوگی کہ نہیں، کیا صورت، تو ایسے گھبراتے جیسے غشی تاری۔ وَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ جہاں تفسیروں میں آپ کو 3 تفسیریں ملی، پہلی تفسیر یہ کہ لام بے معنی با کے ہے، لہم میں لام بے معنی با کے معنی کرتے فَأَوْلَىٰ بِهِمْ طَاعَةٌ، ان کے لیے مناسب کی اطاعت کرنی، وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، یہ صفت موصوف بن کر مبتدا بنا، حَسَنٌ لَكَ، یہ ہے خبر محض، وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ حَسَنٌ لَكَ، اچھی بات یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ تو 2 جملے بنا دیے، محلی رحمہ اللہ تعالی نے اور دوسرے حضرات نے یہ تفسیر کیا کہا ہمیں نے، باقی اولا بہم، ہاں اولا بہم، بس مناسب تھا اس کے لیے اطاعت کریں۔ وقول معروف، یہ مبتدا، حسن لگا۔ اچھا، دوسری ترکیب یہ ہے کہ اولا مبتدا ہے، لہم خبر ہے، فاولا لہم، پس خرابی ان کے لیے، فاولا لہم ان کے لیے خرابی، طاعت میں تنوین عوض مضافی ہے، طاعتہم ان کی اطاعت، وقول اس پر عطف، معروف وہ معلوم، کیا مطلب ان کی اطاعت بھی معلوم ہے ہمیں اور ان کے قول بھی معروف ہے، بالکل کچھ کہتے ہیں کہتے کچھ ہی کرتے کچھ۔ دوسری کیا بس ان کے لیے ہلاکت، اطاعتہم اور قولہم معروف، یعنی ان کی اطاعت اور ان کی بات معلوم ہے۔ منافق ہیں، قول بھی ان کا معلوم ہے، اطاعت بھی ان کی معلوم ہے۔ 2
تیسری ترکیب، تیسری یہ کرتے ہیں وَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، ان کے لیے مناسب تھی اطاعت اور قول معروف، یہ سارے کو ایک جملہ، وَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، سب کو ایک جملہ عطف معطوف۔ پر جس وقت معاملہ پختہ ہو جائے، بس اگر یہ اللہ تعالیٰ سے سچ کر دکھائیں، وہ کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کا سچ کہنا ان کے بہتر۔ آگے ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تَوَلَّيْتُمْ کی دو تفسیریں کرتے ہیں، کبیر میں، بیضاوی میں، ابو سعود وغیرہ میں موجود ہے۔ بس کیا تم سے توقع ہے، ان تولیتم عن الایمان، اگر تم ایمان سے اعراض کرو، اس کی توقع ہے کہ تم فساد کرو گے زمین میں اور قطع رحمی کرو گے، یعنی تم سے کیا یہ توقع ہے کہ تم جب ایمان سے اعراض کرو گے تو زمین میں فساد مچاؤ گے۔ دوسری تفسیر تولیتم کے معنی ہیں زمین کا والی بن جانا، بس کیا توقع ہے تم سے، اگر تم زمین کے والی بن گئے، اس کا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، قطع رحمی کرو گے، اگر اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ گیا، بادشاہی تمہیں مل گئی، تو کیا اس کی توقع ہے تم سے کہ تم ایسا کرو گے؟ تو یہاں استفہام حل جو ہے، یہ استفہام تحقیق کے لیے کہ یہی تم سے توقع کرنی چاہیے اور کچھ۔ فرمایا وہ لوگ اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے کان بہرے کر دیے، آنکھیں اندھی کر دی۔ رب اوپر منافقین کا ذکر اور سورت کے اترنے کے متعلق تھا ذکر۔ آگے فرماتے کاش یہ قرآن پر غور کرتے، فکر کرتے تو نفاق ان کا اڑ جاتا، لیکن قرآن کو یہ غور سے نہیں پڑھتے، کیا تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ یا اعلیٰ قلوب اقفالوہا، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، جندرے کفر کہ ان کی وجہ سے دل بند گئے۔ فرمایا جو لوگ پھر گئے اپنے ایمان سے پیچھے دکھا کر کے، ارتدوا اعلیٰ ادبار، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے واضح ہے، شیطان نے مزین کیا۔ یہ چونکہ منافقوں کی بات ہے تو اس لیے ارتدو کا یہ معنی کہ زبان سے تو کہا کلمہ پڑھا، عملی طور پر پیٹھ دکھا دی۔ وقیلا یہ معنی بھی آپ کو ملیں گے کہ ان سے وہ لوگ ہیں کہ پہلے مسلمان تھے پھر مرتد ہو گئے، گویا مرتد کے حقیقی معنی ہے، تو شیطان ان کے لیے مزین کرتا ہے اور شیطان ان کو املا لہم اے امہلا لہم مہلت دیتا ہے، یعنی شیطان کہتا ہے یہ کرو سب کو ٹھیک ہو جائے۔ یہ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ، بے شک یہ جو منافق ہیں، انہوں نے کہا ان سے جنہوں نے ناپسند کیا اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیز کو، یعنی منافقین نے کھلے کافروں سے کہا، کیا کہا؟ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، بعض معاملوں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ تو منافقوں نے کھلے کافروں سے ساز باز کی، کہا تمہاری مانی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسرارا یسرر و اسرار باب افعال، ان کا ایک دوسرے کی طرف راز کی بات کرنا، ان کی راز کی باتیں کرنی جو ہے رب جانتا ہے۔ بس کیسے ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، ان کے چہروں پر ماریں گے، ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ما اسخط اللہ کو ناپسند کیا، انہوں نے پسند کیا، پیروی کی ما اسخط اللہ کی، اس چیز کی پیروی کی جو رب کو ناراض کرنے والی چیز ہے، یعنی کفر۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کی رضا کو، ایمان کو ناپسند کیا۔